اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسم اعظم کیا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو پیر کے دن میں کر کے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ پیر کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پیر کے دن ہی مکہ مکرمہ میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پیر کے دن ہی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ پیر کے دن ہی حجر اسود اٹھانے کا واقعہ ہوا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کے دن کے بہت سے فضائل اور بہت سی برکتیں ہیں۔ پیر کے دن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اس دن میں ہم یا حیو یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کا ورد کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں گے۔ یا حیو یا قیوم کا ورد، اس کی حکمتیں اور اس کی فضیلتیں، برکتیں اور کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو پیر کے دن کا یہ عمل مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ اس کو خود بھی کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ تمام لوگ اس پیر کے دن اس ورد سے فائدہ حاصل کریں، نہ صرف اولاد کے حوالے سے بلکہ اپنی تمام پریشانیوں اور ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے پیر کے دن اس ورد کو لازمی کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام کو ظاہر کرتا ہے۔ حی کا مطلب ہے زندہ رہنے والا، زندگی والا، اور قیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق میں حیات کو منتقل کرتے ہیں تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے وسائل بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو اس وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو زندگی عطا فرما دے، اس کو دنیا میں زندگی گزارنے اور قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام وسائل کو فراہم کر دیجئے۔ جتنی بھی کوئی مجبوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ پاک آپ کے اندر سے اس کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی اور قیوم ہے۔ جب ہم حی و قیوم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن اس وقت اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کی طرف متوجہ ہوگا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، اللہ پاک آپ کی اس مراد کو ضرور قبول فرمائیں گے اس وظیفے کے ساتھ۔ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، غور سے سنیے۔ آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہر نماز کے ساتھ 200 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور ان نوافل میں آپ نے پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا ہادیو کو پڑھنا ہے۔ اتنی دیر تک پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹے۔ جہاں آپ کا سانس ٹوٹ جائے وہاں سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اے قائم رہنے والے، اے حیات دینے والے اور انسانوں کو زندگی قائم رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما، زندگی والی، اور اس کو قائم رہنے کے لیے وسائل عطا فرما۔ تمام بیماریوں کو ہمارے اندر سے دور کر کے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے، بے شک کہ تو اس بات پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ جن بھی الفاظ میں آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کیجئے۔
پیر کے دن میں آپ نے یہ وظیفہ 1000 مرتبہ کرنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ اگر کوئی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ 200 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو وہ عشاء کے وقت میں بیٹھ کر 1000 مکمل پڑھے گا، اور وہ اللہ سے دعا کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے 2 نفل پڑھے گا اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے گا، اور اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت سے اولاد کے حوالے سے وظائف شیئر کرتی ہوں، وہ وظائف کی جن کو کرنے سے سلف صالحین نے فوائد حاصل کیے، اللہ سے اپنے درجات حاصل کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی بھی بات کو رد نہیں فرماتے۔ تو وہ تمام طریقے ہم نے اپنانے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب پہنچ سکیں اور اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کسی کو بھی بے اولاد نہ رکھے، اور جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ پاک ان کے اولادوں کو نیک، فرمانبردار اور صالح بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو فضائل و برکات کے ساتھ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ میسنجر پر مجھ سے رابطہ کر کے اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے حق میں دعا مانگیں گے تو آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا کسی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی اولادیں عطا فرمائے۔ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔